نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاهدوا ذوى عدل منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ حضرات محترم، آج مجھے عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر سالانہ تقریری مقابلہ میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت بحیثیت محدث اعظم۔ حضرات محترم، امام اہل سنت ایک عبقری شخصیت تھے۔ جب مخالفین آپ کے دلائل کے آگے نباج آ گئے تو انہوں نے تعصب کا سہارا لیتے ہوئے آپ کی علمی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ بالخصوص ابو الحسن ندوی اور ظفر علی خان نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ قلیل البصاحت فی الحدیث تھے۔ آئیے ہم مل کر اس حقیقت سے آشکار ہوتے ہیں کہ جس طرح امام اہل سنت باقی علوم میں عبقری حیثیت رکھتے تھے، اسی طرح آپ علوم حدیث و فنون حدیث و متون حدیث اور ضبط حدیث، جرح و تعدیل، تخریج حدیث اور لغت احادیث میں بھی عبقری حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے احادیث کے 400 منابع و مصادر سے احادیث کی تخریج کی ہے۔ آج دنیا کے جتنے بھی بڑے محدثین ہیں ان حدیث کے 400 منابع پڑھنا تو دور کی بات، ان کے لیے کتاب کھولنا بھی تو کجا ہے۔ صرف کتاب کا صحیح نام ہی بتا دیں تو اصل میں ہم مان جائیں کہ واقعی حدیث دانی ہے۔ اسی پر شاعر نے قلم اٹھایا اور فرمایا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، رضا ہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ مفتی محمد حنیف رضوی نے آپ کی تصانیف سے تقریباً 3700 احادیث کی تخریج کی ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ امام اہل سنت کی جلالت علمی کا ایک واضح ثبوت ہے۔ جبکہ امام اہل سنت کے شاگرد حضرت علامہ مولانا رشید ظہیر حشک شوق بہاری، جن کی کتاب آثار و سنن درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے، انہوں نے آپ کی کتب سے تقریباً 9300 احادیث کی تخریج کی ہے۔ آپ خود بہت بڑے محدث تھے۔ اسی پر شاعر نے کیا خوب کا جملہ فرمایا ہے، فرمایا کہ میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ساقی۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو امام اہل سنت کو تعصب اور انادی کی بنیاد پر حدیث کے میدان میں کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سن لو کہ حدیث اور رسول حدیث کے ایک مستقل نو کے جو موجد ہیں وہ امام اہل سنت ہیں۔ تم مجھے بتاؤ امام اہل سنت سے 1300 سالہ اسلامی تاریخ میں کسی امام نے اصول حدیث کے اوپر کوئی تصنیف لکھی ہے تو مجھے آ کر بتاؤ۔ سب سے پہلے وہ عظیم ہستی، وہ شان و مرتبہ والی ہستی وہ امام اہل سنت کی ہے، جس نے علم حدیث کے اصول مرتب و متعین کیے، پھر اس پر 2 تصانیف لکھی جن میں سے ایک کا نام الروض البحیر فی آداب التخریج اور دوسری کا نام النجوم الثواقب فی تخریج احادیث الکواکب ہے۔ تذکرہ عطا ہند میں محمد انور نظامی نے یہ کہا ہے کہ امام اہل سنت کی جو تصانیف ہیں جن میں الزبدۃ الزکیہ فی سجود التحیہ، النحی الحاجز، النہج العقید، الہادی الکاف، حاجز البحرین، الفضل الموہبی، ان کی کوئی نظیر اور ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ شاعر نے قلم اٹھایا، کہا کہ
شاعر نے قلم اٹھایا اور کہا آلام روزگار کو آسان بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم میں جانا بنا دیا۔ اس کے علاوہ میرے امام، آپ کے امام، امام اہل سنت نے تقریباً حدیث اور اصول حدیث کی 21 بڑی کتب پر حواشی تحریر کی ہے، جن میں سے ایک کا نام حاشیہ میزان الاعتدال، دوسری کا نام حاشیہ کشف الاحوال، قابل ذکر ہے۔ ان کے علاوہ امام اہل سنت نے پوری صحاح ستہ پر حواشی تحریر کی ہے۔ اس کے علاوہ امام اہل سنت سے پوچھا گیا حضور آپ متون حدیث کی کن کتابوں کو مطالعے میں رکھتے ہیں؟ امام اہل سنت نے بڑا ہی خوب جملہ فرمایا کہ فرمایا آج کل میں حدیث کی 50 مستند متون کا مطالعہ کرتا ہوں، کاش متعصب کو یہ معلوم ہوتا امام اہل سنت سے صرف بر صغیر کے علماء محدثین نہیں بلکہ مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء محدثین نے آپ سے حدیث کی اجازتیں طلب کی ہیں اور سند اجازت کے لیے آپ کی طرف بار بار ایک دفعہ نہیں بار بار خطوط لکھتے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ کی تصانیف ہیں الاجازات المدینہ لعلماء مکہ المدینہ، دوسری کتاب الاجازت الرزویہ المجبل مکہ البہیہ۔ ان دونوں کتابوں میں بڑے بڑے علماء مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء کی فہرست دیکھی جا سکتی ہے، جن میں سے ایک کا نام شیخ الحرم شیخ اسماعیل مکی نے آپ امام اہل سنت کو شیخ المحدثین علی الاطلاق کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبد القادر نے سید محمود مدنی نے اجازت سند کے لیے آپ کی طرف بار بار خطوط لکھے ہیں۔ امام اہل سنت کی شان محدثانہ اگر تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کے فتاوی جات کو دیکھ لیجئے گا۔ آپ کے ایک فتویٰ میں امام اہل سنت نے 40 احادیث کو ذکر کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں آپ کی کتاب النہج الحاجب الہادی الحاجب وغیرہ دیکھے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی علم حدیث کا اتنا سا شاہ سوار ہے جو تھوڑی سی توجہ کرنے سے ایک ہی عنوان پر درجنوں احادیث ذکر کر دیتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت تو عام ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اگر آپ لوگ امام اہل سنت کی شان محدثانہ سننا چاہتے ہو تو آج کل کے ان علماء ان مولویوں سے نہ سنو، ان لوگوں سے جا کر پوچھو، ان لوگوں سے جا کر سنو جنہوں نے امام اہل سنت کے بیانات سنے۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت ایک ہی موضوع پر تقریباً 3.5 گھنٹے احادیث مجمع کو سناتے رہے۔ کسی نے کہا حضور آپ احادیث پڑھتے جا رہے ہیں، پورے ہمیں اشعار سنا دیجئے گا۔ امام اہل سنت نے جو بڑا جملہ ایک عطا فرمایا، قسم اس رب وحدہ لا شریک کی، میری جان قربان امام اہل سنت پر۔ آپ نے فرمایا کہ آج اس عنوان پر میں تمہیں احادیث سنا رہا ہوں، تم اشعار کی بات کرتے ہو، ابھی اس عنوان پر اتنی تعداد میں احادیث موجود ہیں کہ اشعار کی طرف توجہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تم کہتے ہو امام اہل سنت محدث نہیں تھے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں امام اہل سنت خود فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے پاس احادیث کے علاوہ اشعار پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے محدثین جو تھے ان لوگوں نے امام اہل سنت اور اس وقت کے بڑے صغیر کے نہیں، کسی ایک ملک کے نہیں، اس وقت کے دیگر ممالک کے مشہور محدثین کے درمیان حدیث دانی میں تقابل کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس طرح فقہ میں امام اعظم امام اہل سنت کی کوئی نظیر تمہیں نہیں ملتی، اسی طرح علم حدیث کے میدان میں بھی امام اہل سنت کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔
میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر رضوان اللہ جنہوں نے امام اہل سنت اور جنہیں محمد انور شاہ کشمیری جنہیں اس وقت کے لوگ بڑا محدث سمجھتے تھے، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں امام اہل سنت اور محمد انور شاہ کشمیری کے درمیان ڈاکٹر رضوان اللہ نے حدیث دانی میں تقابل کرنے کے بعد یہ کہا